بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ظلم بی بی سکینہ پہ ہوا، ان ظلموں کو، ان دکھوں کو بیان کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ اپنے والد کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہادت پاتے دیکھنا کسی قیامت سے کم نہیں۔ امام حسین کی 4 سال کی شہزادی کے ساتھ جو سلوک ہوا، ایسا سلوک تاریخ میں کبھی کسی نبی کی شہزادی کے ساتھ نہ ہوا تھا۔ حضرت امام حسین فرماتے تھے کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں سکینہ اور رباب نہ ہوں۔ میدان کربلا سے لے کر شام تک کوئی ایسا ظلم نہ تھا جو بی بی سکینہ کے ساتھ نہ ہوا ہو۔ حضرت سکینہ کو اپنے بابا حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بہت ہی پیار تھا۔ حضرت حسین نے اپنی 4 سال کی بیٹی کو سیدہ زینب کے حوالے کر دیا۔ سیدہ زینب اور سیدہ کلثوم، تمام اہل حرم امام حسین سے لپٹ کر رونے لگے۔ امام حسین کی شہادت پر ایک قیامت کا سماں تھا۔ بالآخر امام حسین اپنے گھوڑے پر سوار ہیں۔ یزیدی فوج میں یہ ہمت نہ تھی کہ آپ رضی اللہ عنہ کا مقابلہ کر سکیں۔ یزیدی فوج 10 میل دور سے ہی آپ پر تیروں کی برسات کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین کا جسم تیروں سے چور ہو جاتا ہے۔ اچانک سے ایک آواز غیب سے آتی ہے کہ اے حسین، اب میری طرف پلٹ آ۔ حکم خداوندی ہوا تو حضرت امام حسین نے اپنی تلوار کو نیام میں ڈال دیا۔ جب یزیدی فوج نے دیکھا کہ تلوار نیام میں چلی گئی تو انہوں نے اکٹھے ہو کر حضرت امام حسین پر حملہ کر دیا۔ آپ کی پیشانی پر تیر مارا جس سے آپ گھوڑے سے گر گئے۔ جب حضرت امام حسین زمین پر گرے تو میدان کربلا کی زمین ہلنے لگی۔ ہر طرف زلزلہ رونما ہو گیا۔ زمین میں موجود ہر چیز ہل گئی۔ آسمان کانپنے لگا۔ ہر طرف یزیدی لشکر کا شور و غل اور شادیانے بجنے لگے۔ بی بی سکینہ خیمے سے آئیں اور آپ نے پوچھا کہ میرے بابا کہاں ہیں؟ ان میں سے ایک بدبخت نے پوچھا کہ تمہارے بابا کا کیا نام ہے؟ سکینہ نے بلند آواز سے کہا کہ میرے بابا کا نام حضرت حسین ہے۔ حضرت سکینہ کی آواز سن کر اس ظالم نے ایک تیر نکالا اور زمین پر جسم کو تیر مار کر کہا یہ تمہارے بابا ہیں۔ تیر کے چلتے ہی بی بی سکینہ اپنے بابا کی طرف بھاگی۔ ننھی سی 4 سال کی بچی اپنے بابا کو قریب سے ذبح ہوتے دیکھ رہی تھی۔ شمر نے حضرت حسین کی گردن پر 13 ضربیں لگائیں۔ تلوار حضرت سکینہ کی طرف لہرا لہرا کر ضرب پر ضرب لگاتا جا رہا تھا۔ حضرت حسین کی جب شہادت ہو گئی تو ان ظالموں نے آپ رضی اللہ عنہ کے جسم پر گھوڑے دوڑائے۔ یزیدی ظالم نے ننھی چھوٹی سی بچی کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ یزیدی ظالموں نے ننھے اور چھوٹے بچوں کے رونے پر پابندی عائد کر دی۔ قافلہ چلتے چلتے ٹھہر جاتا ہے۔ جس نیزے پر مولا حسین کا سر تھا وہ نیزہ آگے کی طرف حرکت نہیں کرتا بلکہ وہاں ہی رک جاتا ہے۔ شمر امام زین العابدین سے کہتا ہے کہ تمہارے بابا آگے کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ سید سجاد سیدہ زینب سے فرمایا کہ پھوپھو جان، بابا کا سر مبارک آگے نہیں جا رہا ہے۔ یہ بات سن کر سیدہ زینب نے بی بی سکینہ کو تلاش کرنا شروع کر دیا کہ بی بی سکینہ کہاں چلی گئی ہیں۔ پھر سیدہ زینب نے بی بی سکینہ کی تلاش کے لیے میدان میں گئیں تو آپ نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش نے ننھی سکینہ کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ بی بی زینب نے حیران ہو کر پوچھا آپ کون ہیں؟ جب سے ہم قید ہوئے ہیں کسی نے ایسا اچھا رویہ اختیار نہیں کیا۔ انہوں نے جواب دیتے ہوئے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر کہا کہ میں تمہاری ماں بی بی فاطمہ ہوں۔ یہ سن کر زینب بھی اپنی ماں کے گلے لگ کر رونے لگیں۔ زینب بی بی سکینہ کو لے کر واپس آ گئیں۔ شمر نے غصے میں آ کر ایک کوڑا بی بی سکینہ کو مارا۔ شمر بدبخت نے 4 سال کی بچی کو اونٹ کی پشت پر بٹھا دیا اور کہنے لگا مجھے انعام و اکرام لینے کے لیے یزید کے دربار میں جلد سے جلد جانا ہے۔ میں نے ہی حضرت حسین کا سر قلم کیا ہے، میں نے ہی انہیں شہید کیا ہے۔
جب شمر سارے قافلے کو لے کر یزید کے دربار شام پہنچا تو یزید نے کہا کہ یہ پیچھے کون ہیں؟ یزیدی فوج نے کہا یہ علی رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں ہیں۔ پھر یزید نے کہا کہ یہ چھوٹی بچی کون ہے؟ یزید کو کسی نے کہا کہ یہ بی بی سکینہ ہیں، حضرت حسین کی بیٹی۔ سکینہ یزید کے دربار میں اس طرح کھڑی تھی کہ کبھی ایک پاؤں اوپر ہوتا تو کبھی دوسرا۔ بی بی سکینہ کو اس حالت میں دیکھ کر یزید نے پوچھا کہ آپ اس طرح کیوں کھڑی ہیں؟ بچی نے کہا کہ تمہارے فوجیوں نے ہماری یہ حالت کی ہے۔ یزید نے اپنی فوج کو کہا کہ رسیاں کھول دی جائیں۔ یزید بدبخت نے کہا کہ بی بی سکینہ، میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے بابا سے بہت پیار کرتی تھیں، کیا آپ اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہیں؟ سکینہ نے جواب دیا کہ جی، میں اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد یزید نے امام حسین کے سر سے کپڑا ہٹا دیا۔ یہ دیکھ کر بی بی سکینہ روتے روتے اپنے بابا کے پاس آ رہی تھی۔ یزید نے کہا نہیں سکینہ، میں تمہاری محبت کا امتحان لینا چاہتا ہوں، تم وہیں سے پکارو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا تمہارے بابا تمہیں جواب دیتے ہیں۔ یہ بات سن کر بی بی سکینہ نے اپنے بابا سے کہا کہ بابا جان، یہ میری محبت کا امتحان ہے۔ بی بی سکینہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ سر حسین اٹھا اور بی بی سکینہ کی گود میں آ گیا۔ بی بی سکینہ اپنے بابا کے چہرے پر چہرہ رکھ کر رو رہی تھیں کہ یزید نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان سب کو زندان میں قید کر دیا جائے۔ اس کے بعد یزیدی فوج نے آل محمد کو زندان میں قید کر دیا۔ زندان سے جب پرندے آتے جاتے تھے تو بی بی سکینہ نے اپنے بھائی سید سجاد سے پوچھا کہ بھائی جان، پرندے یہاں کیا لینے آتے ہیں؟ سید سجاد نے فرمایا، میری بہن، یہ اپنے گھر آ جا رہے ہیں۔ یہ بات سن کر بی بی سکینہ نے فرمایا کہ بھائی جان، ہم کب اپنے وطن جائیں گے؟ یہ بات کرتے ہوئے بی بی سکینہ اپنے بابا حضرت حسین کو یاد کر کے رونے لگیں۔ وہ روتے روتے بے ہوش ہو گئیں۔ بی بی سکینہ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا کہ حضرت حسین آپ کو لینے آئے ہیں۔ حضرت سکینہ نے دیکھا کہ بابا آئے ہوئے ہیں۔ سکینہ نے کہا، بابا جان، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ شمر نے میرے سارے گوشوارے چھین لیے ہیں۔ شمر نے مجھے بہت رلایا ہے، مہربانی کر کے آپ مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ حضرت امام حسین نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا اور فرمایا کہ بی بی سکینہ، آ جاؤ میرے پاس۔ صبح ہوتے ہی جب حضرت سکینہ نے یہ خواب سب کو سنایا تو سب رونے لگے۔ زندان سے رونے کی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں تو یزید جو سو رہا تھا، اس نے اپنے سپاہیوں سے اٹھ کر کہا کہ یہ آواز کیسی ہے؟ یزیدی فوجیوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ وہ حسین کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ یزید نے اپنے فوجیوں کو کہا کہ ان کو حسین کا سر دے دو تاکہ ان کا رونے کا شور بند ہو جائے اور میں سکون سے سو سکوں۔ یزیدی سپاہیوں نے سر زندان میں رکھ دیا۔ جب حضرت حسین کا سر مبارک زندان میں گیا تو سر مبارک کو دیکھ کر سب رونے لگے۔ اپنے بابا کا سر مبارک بی بی سکینہ اپنی گود میں رکھ کر بہت زیادہ روئیں۔ سکینہ اتنا روئیں، روتے روتے سکینہ دنیا سے پردہ فرما گئیں۔